किस पेज पे है? किस नेम से है? मुझे पहले नेम कंफर्म कर दें। हिरा होस्ट बना दिया स्टूडेंट से अपने माइक ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक ऑफ रखें ये सारे कोई स्टूडेंट हैं उनका माइक ऑन है हिरा इनका माइक ऑफ कर दें प्लीज जी सर। तो इनको शायद पता ही नहीं है कि इनका माइक ऑन हिरा आपने मुझे होस्ट बना दिया चले हम स्टार्ट करते हैं मेरी आ रही है आप लोगों को जहाँ पे आवाज कट गई तो आप लोगों ने मुझे बताना है मैं जी सर आपको होस्ट बना दिया मैंने, आप शेयर कर दें स्क्रीन या नोट। आपकी ये स्क्रीन शेयरिंग जो है वो आपकी ये स्क्रीन शेयरिंग मेरे ख्याल से रुकेगी तो मैं वो कर सकता हूँ हिरा आप अपनी जो शेयरिंग है ना वो ऑफ कर दें स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें आपको आवाज आ रही है जी सर मुझे आवाज आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप होस्ट हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं, करके देखिए आपको नीचे आपको जी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करने की ऑप्शन नजर नहीं आ रही। अच्छा चलें ठीक है मैं इसको खुद करता हूँ आपको नीचे शेयर का ऑप्शन शो होता होगा, बस आप वहां से शेयर कर दें तो ये मेरा खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सही है सही अब आप लोगों को शेयर हो रही है स्क्रीन पे अहकाम सुकून नजर आ रहा है जी सर। सही जी वो टेक्स्ट आ गया है, साउंड नहीं आ रहा, टेक्स्ट आ गया है। मेरी साउंड नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही मेरी आ रही है साउंड भी आ गया और टेक्स्ट भी आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह
صحیح. بارک اللہ فیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ویسے جو ہماری اس لیکچر کا ٹاپک تھا وہ تھا رمضان کے فضائل اور احکام و مسائل، لیکن چونکہ جو لنک ہے ہمارے پاس سسٹر ہیرا کی طرف سے، تو وہ لنک پیڈ نہیں ہے، وجہ سے یہ زوم صرف 40 منٹ چلے گا اور پھر بند ہو جائے گا. انہوں نے اس کے سلوشن کے لیے 2 لنکس دیے ہیں، اس کے بعد دوسرا لنک چل سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم یہ کوشش کریں گے کہ فضائل کو ہم بعد میں ڈسکس کریں. تو جو مسائل ہیں ان کو پہلے ڈسکس کر لیں، کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے. کیونکہ ہر وہ عبادت جو ہو اس کے احکام اور مسائل کا معلوم ہونا، اس کے احکام اور مسائل کا علم ہونا، وہ بھی فرض ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے، کسی پر نماز فرض ہے، تو اس پر یہ فرض ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ لازم ہے. چاہے وہ کسی عالم سے فتویٰ لے، عالم سے سیکھے، یا وہ اس لیول پہ ہو کہ خود دلائل سے استنباط کرے، یعنی مجتہد ہو. اگر مجتہد نہیں ہے تو وہ علماء سے سیکھے گا، لیکن اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ عبادت جو اس پر فرض ہے اس کے احکام اور مسائل کو سیکھے. تو چونکہ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں، صاحب استطاعت پر فرض ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ روزہ کیا ہوتا ہے اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. احکام السحور والافطار. احکام السحور والافطار. پہلا مسئلہ یہ ہے لا يصح الصوم اذا لم ينوي قبل الفجر. اگر کوئی شخص فجر سے قبل روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا صیام لمن لم یجمع قبل الفجر. اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے جو فجر سے پہلے نیت نہیں باندھتا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں اذا لم یجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. جب کوئی شخص رات کو روزے کی نیت نہ کرے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، اس کا روزہ نہیں ہے، پھر اس کا روزہ نہیں ہے. تو رات کو روزہ رکھنے سے مراد فجر کے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہے. فجر طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس مسئلے میں ایک مرفوع حدیث بھی آتی ہے، ایک مرفوع حدیث بھی ہے، یہ میں نے نیچے حاشیے میں اور مرفوع حدیث بھی لکھ دی ہے، لیکن وہ ضعیف ہے. وہ مرفوع روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت موقوف ہے. یہ روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے موقوف ہے، جیسا کہ امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، ابو حاتم رازی اور دارقطنی وغیرہ ائمہ نے مرفوع روایت، موقوف روایت کو ہی راجح قرار دیا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. لیکن چونکہ یہ سیدہ حفصہ سے ثابت ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور کوئی بھی صحابی اس کے خلاف نہیں ہے، یعنی اس بات کے خلاف نہیں ہے، کسی صحابی کا ایسا موقف نہیں ہے جو اس بات کے خلاف ہو، تو اس پر اجماع سکوتی ہے. اور بعد کے ائمہ نے بھی اس پر بات کیا ہے کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے یہ نیت کرنا ضروری ہے، نیت کرنا ضروری ہے. اچھا، اب اس مسئلے کے جو ہے وہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس مسئلے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے، ایک شخص نے نیت نہیں کی رات کو، وہ بیمار ہے، اور وہ کہتا ہے سأنظر فی السحور اذا شفیت سأصوم. اگر میں صبح اٹھوں گا، سحری میں جب میں اٹھوں گا، اگر میری صحت ٹھیک ہوئی، میں ٹھیک ہوا تو میں روزہ رکھ لوں گا، اور اگر نہ ٹھیک ہوا تو نہیں رکھوں گا. ثم استيقظ بعد طلوع الفجر. لیکن اس کی آنکھ جو ہے فجر طلوع ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی، فصومه ليس بصحيح. تو اس کا روزہ درست نہیں، اس کا روزہ درست نہیں ہے، کیونکہ فجر اس حال میں طلوع ہوئی ہے کہ وہ متردد ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. تو جب متردد ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس لیے فجر سے پہلے نیت یعنی پختہ ارادہ، پختہ عزم کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم فرض روزے کے ساتھ ہے، نفل روزے کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے. نفلی روزے کی نیت اگر ایک شخص نے فجر کے بعد سے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو تو دوپہر میں بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر میں نفلی روزے کی نیت کی. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، پھر میں روزے سے ہوں. یہاں پر ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ لم تثبت الفاظ النیت فی ای حدیث. کسی بھی حدیث میں نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹی وی پر بھی ایک نیت چلتی ہے، اور ایون کے کیلنڈر جو ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کیلنڈر کے اوپر بھی نیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، عربک بھی بنائی ہوئی اس کی، وہ بھی صوم غد نویتم من شہر رمضان. حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ کسی کتاب میں ایسی کوئی نیت نہیں ہے، دنیا میں حدیث کی کتاب نہیں ہے
جس کے اندر یہ لکھی بھی ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا وہ بھی صوم غد نویت من شہری رمضان، میں رمضان کے کل کے روزے کرتا ہوں، اور نیت بھی اس وقت چلاتے ہیں جب فجر طلوع ہو چکی ہوتی ہے، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو کل کے روزے کی کیوں نیت کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ نیت کا محل قلب ہے، یعنی دل کے اندر نیت ہوتی ہے، ارادے میں نیت ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں ذہن میں نیت ہوتی ہے، نیت زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے نہیں ہوتی۔ تو اب نیت کا لفظی معنی بھی جو ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کی نیت بہت اچھی ہے اور فلاں کی نیت خراب ہے، تو نیت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کے دل میں جو بات ہے، جو اس کے دل میں، جو اس کے ارادے ہیں، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو اس لیے نیت قطعاً زبان سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو یہی اس کی نیت ہے، یہی اس کی نیت۔ اگر وہ متردد ہے، ابھی کنفیوز ہے کہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو اس کا مطلب اس کی نیت نہیں ہے، ابھی کنفرم نیت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، پختہ ارادہ نہیں ہے۔ تو فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے، پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کو نیت کرتا ہے، شام کو اس کی نیت، میں صبح روزہ رکھوں گا۔ مائک آف کر لیں پلیز، آپ کا مائک آن ہے تو مائک آف۔ میری آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کلیئر آ رہی ہے آواز؟ جی صحیح۔ اور سکرین پہ آپ لوگوں کو یہ شو ہو رہا ہے جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں؟ جی میں ہاں آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے، شیئر بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ میں پیجز آگے کر رہا ہوں تو وہ آپ لوگوں کو شیئر ہو رہے ہیں، جیسے یہ جی سامنے ابھی جی ہو بارک اللہ۔ اچھا، اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کی ایگزامپل ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک شخص رمضان کے آخری، شعبان کے آخری دن یہ نیت کرتا ہے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، میں صبح روزہ رکھوں گا، اور مغرب سے پہلے ہی یا مغرب کے بعد وہ سو گیا اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، مغرب پڑھ کے وہ سفر سے آیا، واپس تھکا ہوا تھا، مغرب کے ساتھ اس نے عشاء کی نماز میں لگا لی اور سو گیا کہ میں انشاءاللہ صبح سحری میں جاگوں گا اور پھر روزہ بھی رکھوں گا، اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو فجر طلوع ہو چکی تھی، تو اب اس کا روزہ درست ہے، اس کا روزہ درست ہے، کیونکہ رات کو وہ نیت کر کے سویا ہے، رات کو وہ نیت کر کے سویا ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، تو اس کا روزہ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ اسی طرح وكذلك المرأة الحائض إذا علمت أنها تطهر في الليل فنوت صيام الغد فعلى قول الجمهور لا تجزئه وعلى القول الثاني أجزأته إن كانت غير مبتدئ۔ اسی طرح ایک عورت ہے وہ حیض کی حالت میں، اس کو معلوم ہے کہ اس نے صبح فجر سے پہلے پاک ہو جانا ہے، فجر سے پہلے پاک ہو جانا ہے، اور وہ رات کو سوئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی، اس کی آنکھ جب کھلی تو وہ فجر طلوع ہو چکی تھی اور وہ پاک بھی ہو گئی تھی، تو اس کا بھی روزہ درست ہے، اس کا بھی روزہ درست ہے، وہ غسل کرے اور نماز پڑھ لے، کیونکہ فجر طلوع ہو گئی، اب کھا پی تو نہیں سکتی، اس کا روزہ درست ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے یہ نیت کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل، یہ انتہائی اہم ہیں۔ اسی طرح ایک شخص یوم شک کے دن، یعنی یوم شک اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن ابھی نہیں پتا چلا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، اگلے دن یعنی روزہ ہے یا نہیں ہے، اور رات کو چاند لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ پہلے ہی سو گیا، وہ رات کو سو گیا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سو گیا، اور اس نے یہ نیت کی کہ میں اگر صبح رمضان ہوا تو میں روزہ رکھوں گا، اس کی نیت ہے، پختہ ارادہ ہے، اور رات کو جس طرح سے پاکستان میں کئی دفعہ اعلان رات کو 10 بجے اعلان کرتے ہیں جی چاند نظر آ گیا، 11 بجے اعلان کرتے ہیں کہ صبح روزہ نہیں عید ہوگی، ٹھیک ہے، ایسا کئی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں۔ تو اگر اس طرح ہوتا ہے اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلتی اور صبح صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے طلوع فجر کے بعد، تو اس کا روزہ بھی درست ہے، کیونکہ رات کو وہ نیت کر کے سویا کہ اگر صبح رمضان ہوا روزہ ہوا تو میں روزہ رکھوں گا، تو اس کا روزہ درست ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین اور دوسرے کئی علماء کا فتویٰ ہے۔ اب یہ جو نیت ہے اس سے جڑے کئی مسائل ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ جنون کا ہے، جنون کا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کو دن کے کسی بھی حصے میں جنون طاری ہو جاتا ہے، یعنی ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، ولیعاذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ بڑی شدید بیماری ہے کہ انسان کی عقل کچھ وقت کے لیے زائل ہو جاتی ہے،
تو یہ روزے میں فرق نہیں پڑتا. اگر کسی کی عقل زائل ہو گئی ہے تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا. البتہ اگر کسی شخص کی عقل سارا دن زائل رہی، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اس کی عقل زائل رہی، تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اندر عقل ہے ہی نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے، اور اس پر اس روزے کی قضا بھی نہیں ہوگی. اس پر اس روزے کی قضا بھی نہیں ہے راجے قول کے مطابق. وہ اس لیے کہ جو مجنون ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے، یعنی شریعت اس کو آرڈر کرتی ہی نہیں ہے، جس کے اندر عقل ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس پر قضا بھی نہیں ہے. دوسرا شخص جس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں وہ ہے مغمى علیہ، وہ شخص جو بے ہوش ہو جائے. تو اسی طرح کے روزے کے دوران کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر وہ سارا دن بے ہوش رہا، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک بے ہوش رہا، ہوش میں نہیں آیا، ایک لمحے کے لیے بھی ہوش میں نہیں آیا، تو اس شخص کا بھی روزہ درست ہے، کیونکہ وہ بے ہوش تھا. ٹھیک ہے. ہاں اگر اس نے نیت کی طلوع فجر سے پہلے اس کی اگر ایک شخص نے طلوع فجر سے پہلے نیت کی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر دوپہر میں اس کو ہوش آ گیا، اور باقی دن وہ اسی نیت سے رہا کہ میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ درست ہے. چاہے افطار سے 5 منٹ پہلے اس کو ہوش آ جائے اور اس کی یہی نیت ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا روزہ درست ہے. لیکن اگر طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اس کو ہوش نہیں آیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو روزے کی قضا دینی پڑے گی. اس لیے کہ جو بے ہوش ہے وہ مکلف ہے، اور جو مجنون ہے وہ مکلف نہیں ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مجنون ہے اس کو قضا نہیں دینی پڑے گی، اور جو مغمى علیہ ہے اس کو قضا دینی پڑے گی، لأنہ مکلف، اس لیے کہ وہ مکلف ہے، شریعت اس کو آرڈر کرتی ہے. شریعت اس کو آرڈر کرتی ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ اس پہ قضا نہیں ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے واللہ عالم، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ روزے کی قضا دے گا. اور جنون اور اغماء میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انبیاء جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان کو اغماء ہو سکتا ہے، وہ بے ہوش ہو سکتے ہیں، لیکن جنون طاری نہیں ہو سکتا. انبیاء کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان کو جنون کی بیماری ہو، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، ان پر وحی آتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی عقل زائل ہو جائے. البتہ بے ہوشی ان پہ طاری ہو سکتی ہے، تیسرا شخص جس کو اس کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے وہ ہے سویا ہوا شخص. اگر ایک شخص سارا دن بھی سویا رہے تو اس کا روزہ درست ہے. مثلا ایک آدمی نے نیت کی تھی رات کو کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور سارا دن گزر گیا اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، اور مغرب آ گئی، سورج غروب ہو گیا اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس شخص کا روزہ ہو گیا. اس لیے کہ جو سویا ہوا شخص بے ہوش نہیں، جو سویا ہوا شخص ہے وہ مکلف ہے، اور اس میں اور مغمى علیہ میں فرق یہ ہے کہ اس کو جگایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو اگر کوئی شخص جگا دے، اس کو ہلا دے تو وہ جاگ جاتا ہے، جبکہ بے ہوش شخص کو جگا نہیں سکتا، بلکہ اس کو میڈیسن دینی پڑے گی، انجیکشن لگانا پڑے گا اس کو ہوش میں لانے کے لیے. تو سوئے ہوئے شخص کا اگر وہ سارا دن بھی سویا رہے تو روزہ ہو جائے گا. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جان بوجھ کے سویا رہے اور بیچ میں نمازیں بھی چھوڑ دے، یہ تو بہت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے نا. تو اگر کوئی شخص اس طرح اس کے ساتھ ہو گیا ایسا واقعہ کہ وہ سارا دن اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، اس کو جاگ ہی نہیں، تو اس کا روزہ ہو جائے. جی یہاں تک کوئی سوال تو نہیں کرنا، یہ کلیئر ہے؟ پھر ہم آگے چلیں. جو میں نے بتایا ہے وہ جاگ گیا. ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ اس میں کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ نہیں سر، کوئی نہیں اشکال. اگلا مسئلہ ہے اکل السحور مستحب لحدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن في السحور برکۃ، تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کیا کرو بے شک سحری کرنے میں برکت ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سحری کرنا مستحب ہے، بلکہ یہ سنت موقدہ ہے، اس کی دلیل عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز
سحری ہے، فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ اسی طرح سحری کو لیٹ کرنا یہ مستحب ہے، یعنی فجر کے قریب قریب کرنا۔ بعض لوگ جو ہے وہ مثال کے طور پہ آج جو ہمارا راولپنڈی کے اندر وقت تھا 5:11 کا، تو بعض لوگ 3:30 بجے سحری کر کے تو بیٹھ جاتے ہیں، یا 4 بجے سحری کر لی، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ طلوع فجر کے قریب قریب سحری کی جائے، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کی اور پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ قلت، وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کم کان بین الاذان والسحور، سحری اور اذان کے درمیان کتنا فرق؟ اذان سے مراد یہاں اقامت، اذان سے مراد اقامت، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں باب باندھا ہے، باب قدری کم بین سحوری و صلاۃ الفجر، یعنی اس بات کا باب کہ فجر اور سحری کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے، فجر کی نماز اور سحری کے درمیان کتنا، وہ صلاۃ الفجر انہوں نے کہا، فجر نہیں ہے، صلاۃ الفجر، نماز فجر کے درمیان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا وقت ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اقامت میں بھی اذان کا اطلاق ہوتا ہے، لفظ اقامت، جو اقامت ہوتی ہے نا اقامت، اس پر بھی لفظ اذان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قدرہ 50 آیہ یا قدرو 50 آیہ، 50 آیات تلاوت کرنے کے برابر، 50 آیات تلاوت کرنے کے برابر۔ اور بعض علیہ نے یہ کہا کہ یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ بنتے ہیں۔ سلسبیل میں شیخ سعد الخسلان نے اس کو ڈسکس کیا ہے اپنی 4تھی جلد میں، السلسبیل فی شرح دلیل۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سحری جو ہے وہ فجر کے قریب قریب بالکل کرنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ لا باس بالسحور فی حالت الجنابہ، جنابت کی حالت میں سحری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ صبح سحری کے وقت جب وہ اٹھتے ہیں اور وہ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اتنا وقت کم رہ گیا کہ اگر غسل کریں گے تو سحری نہیں کر سکتے، سحری کریں گے تو غسل کا ٹائم نہیں رہے گا اور فجر طلوع ہو جائے گی، تو غسل کرنے لگ جاتے ہیں تو سحری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ هذا فہم خاطئ، یہ غلط فہم ہے، یہ غلط فہم ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے کہ پہلے وہ سحری کرے، چاہے فجر طلوع ہو جائے، سحری کر لے، فجر طلوع ہو جائے، اس کے بعد غسل کر لے اور نماز پڑھ لے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرک الفجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر آ جاتی تھی فی رمضان وهو جنوب من غیر حلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا من غیر حلم، احتلام کے ساتھ نہیں، یعنی اپنی کسی زوجہ کے ساتھ، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ ان کو احتلام نہیں ہوتا، انبیاء کو احتلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ احتلام شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، تو انبیاء اس بات سے جو ہے محفوظ ہوتے ہیں۔ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ، تو آپ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، یعنی فجر طلوع ہو جاتی تھی اور پھر آپ علیہ السلام اس کے بعد غسل کرتے تھے۔ اور اسی مسئلے میں حائضہ عورت بھی داخل ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اگر صبح اٹھی ہے سحری کے ٹائم اور وہ پاک ہو چکی ہے تو وہ پہلے غسل نہ کرے، بلکہ پہلے سحری بنا لے گھر والوں کے لیے، خود بھی سحری کرے، گھر والوں کو بھی سحری بنا کے دے، اور پھر اذان ہو جائے تو اس کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھ لے۔ تو یہ مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے یستحب السحور بالتمر، سحری میں کھجور کھانا مستحب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، بعض اہل علم نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے، لیکن شیخ عبداللہ سعد اور شیخ یاسی اور اس طرح بڑے علماء شیخ البانی، شیخ الناؤد اس کو حسن کہتے ہیں، روایت کو حسن کہتے ہیں۔ تو جس طرح افطاری میں کھجور کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس طرح سحری میں بھی کھجور کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آخر وقت سحور الی طلوع الفجر الثانی، آخری وقت سحری کا کیا ہے؟ طلوع فجر۔ طلوع فجر دو قسم کے، ایک کاذب ہے اور ایک فجر صادق ہے۔ جو فجر کاذب ہے وہ کافی پہلے ہوتی ہے، تو اس سے کھانا پینے سے نہیں رکنا چاہیے، بلکہ جو فجر صادق ہے، طلوع فجر الفجر الصادق ہے، اس سے جب فجر صادق ہو جائے، طلوع ہو جائے، تو اس وقت کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے فجر کا۔
ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان بلالا كان يؤذن بليل، سیدنا بلال رات کو اذان دیتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم، تم لوگ کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، تو وہ اس وقت اذان دیتے تھے جب فجر ہو جاتی تھی، جب فجر ہو جاتی تھی۔ اور اس حدیث کے راوی قاسم جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلْ ذَا، ان کی اذان کے درمیان جو ہے وہ اتنا فرق تھا کہ ایک کرتا تھا تو ساتھ تھوڑی دیر بعد دوسرا چڑھ جاتا تھا۔ تو وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پہلے دیتے تھے اذان، رات کی اذان ہوتی تھی، وہ رات کی اذان ہوتی تھی۔ اور اس کا جو ہے نا وہ اس کے اندر مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر مقصد بھی صحیح بخاری کے اندر حاشیے میں لکھ دیا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یمنعن احدکم او احدا منکم اذان بلال من سحورہ، تم میں سے کسی شخص کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کرنے سے نہ روکے۔ فإنه يؤذن او ينادي بليل، کہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں، لیرجع قائمکم او لینبہ نائمکم، اس لیے کہ تمہارا جو قائم ہے یعنی جو قیام کر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ وہ سحری کرنے کے لیے آ جائے، بس بھائی فجر طلوع ہونے لگی ہے تو میں سحری کر لوں، اور اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ بھی جاگ جائے تاکہ وہ سحری کر دے۔ ولیس ان یقول الفجر او الصبح، اس کے برعکس ایک روایت آتی ہے سنن ابو داؤد کے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده، تم میں سے جب کوئی شخص اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، تو اس برتن کو نہ رکھے تاکہ اس سے حاجت پوری کر لے، یعنی وہ کھانا جو برتن کے اندر ہے وہ جب تک کھا نہ لے اس کو نہ رکھے۔ یہ روایت معلول ہے، یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ علل کے بہت بڑے امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو معلول قرار دیا ہے۔ اس روایت کو اس طرح ہمارے شیخ یاسر فتحی آل عید اور شیخ جبری اور شیخ بادانی اور کئی دوسرے بڑے علماء نے اس روایت کو معلول قرار دیا۔ کئی علماء نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت معلول ہے۔ اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے، فرض کریں ہم یہ مان لیتے ہیں ان علماء کے قول پر کہ یہ روایت صحیح ہے، تو بھی اس کا معنی کئی علماء نے، جیسا کہ امام خطابی کا میں نے قول سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا معالم السنن میں لکھا ہے کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت اس حدیث میں دی ہے تو اس سے مراد سیدنا بلال ہی کی اذان ہے، کہ تم میں سے جب کوئی شخص اذان سنے یعنی بلال کی اذان سنے تو وہ کھانا پینا چھوڑ نہ دے کہ حاجت پوری کر لے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد طلوع فجر والی اذان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ کھاؤ اور پیو تاکہ سفید داغا کالے داغے سے الگ ہو جائے، جب فجر طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا ایک گھونٹ بھی حرام ہو جاتا ہے، ایک گھونٹ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں اس مسئلے میں بڑا تصاہل برتا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اذان ابھی پوری ہوگی آخر تک ہوگی، تو اس وقت تک وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ عمل بالکل غلط اور باطل ہے، اس سے روزہ بالکل ختم ہو جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی اذان کی آواز آئے گی، آپ لوگوں کے پاس کیلنڈر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس منٹ پہ فجر شروع ہو جائے گی، تو آپ اس سے پہلے کھانا پینا ترک کر دیں۔ اس کے بعد اگر آپ اپنا مائک آف کر رضوان علی کے نام سے آف کر لیں۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی سر ہو رہی ہے۔ بھائی بارک اللہ فیک۔ اگلا مسئلہ افطاری کے حوالے سے ہے کہ افطار کا وقت کب ہے؟ اذا غربت الشمس افطر الصائم، جب سورج غروب ہو جائے تو افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چھت پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہو گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ افطاری کرے، چاہے وہ اذان کی آواز سنے یا نہ سنے، یعنی جب سورج غروب ہو جائے تو افطاری کر سکتا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے وہ اسی وقت ہو جاتی ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے۔ بعض لوگ سورج غروب ہونے کے بعد بھی حتیٰ کہ اذان کی آواز سن کے بھی کہتے ہیں 2-4 منٹ ٹھہر جاؤ، تو یہ بات غلط ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے، جب تک افطاری میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر لیں،
जल्दी का मतलब ये है कि जैसे ही सूरज ग्रुप हो तो फौरन इफ्तार कर लिया जाए। सही। और इसी तरह इफ्तार में भी खजूर इस्तेमाल करना, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कान अहदुकुम साइमन फल्युफ्तिर अत-तम्र, तुम में से जब कोई शख्स रोजेदार हो तो वो खजूर से रोजा इफ्तार करे। फ़इन लम यजिद तमरा फ़अलल मा, और अगर वो खजूर ना पाए तो पानी से कर ले। फ़इन्नल माअ तहूरुन, बेशक पानी पाक करने वाला है। बेशक पानी, इन्नल माअ तहूरुन, बेशक पानी पाक करने वाला है। और इसी तरह खजूर के अलावा भी किसी चीज के साथ इफ्तार करना ये जायज है। खजूर के अलावा भी इफ्तार करना जायज है। इफ्तार की जो दुआ हमारे माशरे में एक मशहूर है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िक अफ्तरतु। अच्छा, इसके अंदर भी ये उदौद के अंदर है 2358, और इसकी सनद में मुआज़ बिन ज़ुहरा रावी मजहूल है, लिहाजा ये रिवायत साबित नहीं है, ये दुआ साबित नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी जो है ना हमारे माशरे में इजाफा किया जाता है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। अब देखिए, ज़रूर देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम से जो रिवायत आई है उसकी सनद भी ज़ईफ है, और उस पर भी इत्तिफाक है, उसके अंदर भी इजाफा किया जाता है। हमारे अंदर कई माशरे के अंदर ऐसी दुआएं हैं जो माशरे में सलाम से साबित है और उनके अंदर इजाफा है। जैसे अजान के बाद की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवाति त्ताम्मति क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला, आगे वबअतहु मक़ामम महमूद, इसमें वद्दरजत ऐड किया गया है। ये एडिशन साबित नहीं है नबी अलैहिस्सलाम से। इसी तरह आखिर में जो वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा, ये भी साबित नहीं है नबी अलैहिस्सलाम से। सही बुखारी के अंदर जो दुआ आई है वो बिल्कुल मुख्तसर सी है, तो उसको, जो सही बुखारी के अंदर दुआ है उसी पर इत्तिफाक करना चाहिए। तो ये दुआ साबित नहीं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। अलबत्ता ये सुनन अबू दाऊद के अंदर दुआ है, ज़हब अज़्ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये दुआ आई है अबू दाऊद के अंदर, इसको बाज़ अहले इल्म ने हसन करार दिया है, अगरचे बाज़ अहले इल्म इसको भी ज़ईफ़ करार देते हैं, लेकिन अगर ये कोई पढ़ ले तो मसला नहीं है, क्योंकि शेख अलबानी, शेख शुएब अर्नाऊत और इसी तरह शेख अल मुहद्दिस हमारे शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ने इसको हसन करार दिया है। और ये दुआ, इसका जो महल है वो इफ्तारी के बाद है, यानी एक शख्स जब इफ्तारी कर ले तो इफ्तारी के इख्तिताम पर ये दुआ पड़े, ज़हब अज़्ज़मअ, प्यास चली गई, वब्तल्लतिल उरूक़, और रगें तर हो गई, व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और अजर भी अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मिल गया। तो ये जो दुआ है ये इफ्तारी के इख्तिताम पर पढ़ी जाए। इफ्तारी जब शुरू करेगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करे, बिस्मिल्लाह पढ़ के खजूर खाएगा, और जब इफ्तारी कर ले तो फिर ये दुआ पढ़े। हमारे यहाँ ये भी एक गलतफहमी है कि इस दुआ को इफ्तारी से के शुरू में ही पढ़ लिया जाता है, तो ये मसला भी समझ लिया जाए। यहाँ तक इफ्तारी और सहरी के मसाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कोई सवाल करना है तो कर ले, इसके बाद फिर रोज़ा टूटने के अहकाम और मसाइल पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर अभी ये कॉल के दौरान ही आप लोगों की मीटिंग एंड हो जाए तो जो सेकंड लिंक आप लोगों को दिया है आपने उससे ज्वाइन कर, सेकंड लिंक, फर्स्ट अस्सलाम लिंक का टाइम एंड हो जाएगा, वालेकुम फिर सेकंड। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व सर मैंने सेकंड लिंक ओपन कर दिया है, ये जैसे ही एंड हो तो ये सब जो है सेकंड लिंक ज्वाइन कर लें, मैंने वो ओपन कर दिया हुआ है। सही। बारकल्लाहु फीक। यहाँ तक जो मसाइल हमने डिस्कस किए हैं, इसमें अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो हैंड रेज करें, फिर उसके बाद मैं अलाउ करता हूँ, फिर आप, मैं आपको नाम ले लूंगा तो आप फिर सवाल करें। जी जैनब फातिमा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अच्छा अभी जी आपने सर। जो इफ्तार के बाद जो दुआ पढ़ने के लिए कही है वो सेंड करिए ना। जी अभी इफ्तार के बाद पढ़ने के लिए जो दुआ कही है आपने वो सेंड करिए ना फोन पर। अच्छा, आपको जिसने आपको लिंक शेयर किया है आप वो सेंड कर देंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबिदा मुर्तजा, क्या सवाल है आपका?
اچھا یہ سوال ہے چیٹ کے اندر کہ شیخ کیا پورے مہینے کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علم کہتے ہیں کہ اگر سٹارٹنگ میں اس نے نیت کر لیا تو وہی نیت کافی ہے، وہی نیت کافی ہے. مثال کے طور پہ رمضان کے درمیان میں اگر ایک شخص دوپہر کو سو گیا، دوپہر کو عصر کی نماز پڑھ کے سویا اور ساری رات سویا رہا اور اگلا دن سارا دن سویا رہا اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد اس کی آنکھ کھلی، تو اس دن کا روزہ اس کا درست ہے، کیونکہ رات کو تو اس نے نیت نہیں کی، رات کو تو سویا ہوا تھا. تو آج جو نماز یہ کہتے ہیں کہ اگر سٹارٹنگ میں جو نیت کی ہے اس نے وہ پورے مہینے کی پورے رمضان کی نیت شمار ہوگی تو ان کے نزدیک تو اس کا روزہ درست ہے. اور جو علماء کہتے ہیں نہیں، ہر رات کو نیت کرنا ضروری ہے، ہر رات کے وقت نیت اس کی ہر دن کی نیت الگ ہے، تو ان کی نظر میں اس کا روزہ درست نہیں